خیریت سے انشاءاللہ تعالی ہوٹل پہنچائیں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد کل ان کے پریزیڈنٹ لینڈ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے سچویشن ہے، ابھی آپ یہ چیک کریں کہ جو روٹ ہے اس کے اوپر آ کے انہوں نے، اور آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے ہوں گے، وہ روٹ پہ آ کے انہوں نے جدھر سے ڈیلیگیشن ہے گزرنا ہے وہاں پہ آ کے انہوں نے، اللہ کا شکر ہے اسلام آباد پولیس اور راولپنڈی پولیس نے مل کے اس کو کلیئر کیا سارا، وہاں کے جتنے لوگ آئے تھے وہ اریسٹ ہوئے ہیں فیض آباد پہ۔ ابھی ہمارا روٹ بالکل کلیئر ہے اور انشاءاللہ تعالی مہمانوں کو خیریت سے لے کے آئیں گے۔ لیکن آپ ذہنیت دیکھیں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس ٹائم آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور آپ اسی ٹائم پہ اس روٹ پہ آ کے اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں۔ باقی موبائل سروس چل رہی ہے، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، وہ بھی موبائلز کا، وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا ہم پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس پچھلی دفعہ بند ہوئی تھیں۔ یہ جو ہمارا ڈی کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے، یہ پورا پروٹیکٹ اسلام آباد کے آئی جی ڈی آئی جی خود نگرانی کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے گا۔ سر یہ بتا دیں سر ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے احتجاج کا، 35,000 سے زائد جو ہماری اطلاعات ہیں نفری بلا لی جاتی ہے، پنجاب سندھ آزاد کشمیر سے بھی نفری آ جاتی ہے۔ سر ملک جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف چلا رہے ہیں، جیل میں بیٹھا بندہ چلا رہا ہے، اور اعلان ہوتا ہے اس کے بعد سر ہم دیکھتے ہیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، اسکول کالجز بند ہو جاتے ہیں، میٹرو بس سروس ہو گئی، تو سر ملک چلا کون رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اس دفعہ کو جب یہ سارا پروٹیسٹ ختم ہوگا آپ کو بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ملک کا، اکانومی کا، لوگوں کا، کاروبار کا، تاکہ لوگوں کو فیکٹس ضرور پتہ ہوں، فیصلے اپنے خود کریں لوگ جو کرنے۔ جہاں تک رہی بات، دیکھیں شرنگیزی کوئی بھی پھیلا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ایک ان کو آنے دیں، جو چند ہزار لوگ ہیں وہ آئیں یہاں بیٹھیں اسلام آباد، اگلے چند ہفتوں کے لیے مفلوج کر دیں، ایک آپشن یہ ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں، ہم نے اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ڈرا کے، دمکا کے، دھمکیوں سے، اس طرح کی چیزوں سے کوئی، میرا نہیں خیال ان کو اس کا 1% بھی فائدہ ہوگا، لیکن انہیں ٹرائی کرنی تو کر لیں۔ سر پورے آپ نے چیئرمین مزید جو ہے وہ بگڑ گئے ہیں، اور ابھی مزید جو ہے وہاں پر ہلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں، تو آپ کا کل وزٹ بھی وہاں پہ تھا لیکن منسوخ ہوا، تو ابھی وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی بھی اسٹیٹس وہاں پہ اچھا نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ان کو اسسٹ کر سکتی ہے کر رہے ہیں۔ یہی وزیر اور یہ سارے کے پی کے گورنمنٹ کے لوگ جو سارا فوکس اس ٹائم اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے کر رہے ہیں، کاش اس ٹائم وہ وہاں پہ جا کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہوتے، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسائل جو بھی وہاں پہ پرابلم چل رہا ہے اس کو حل کرتے۔ ہماری جو اسسٹنس انہوں نے مانگی ہے کے پی کے گورنمنٹ نے، ہم نے میرا خیال ہے گھنٹوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ مطلب لسٹ ہے، میں لمبی چوڑی اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وہاں پہ زخمیوں کی ایویکویشن سے لے کے، وہاں پہ فورس ایکسٹرا سے لے کے، وہاں پہ اور کتنی چیزیں تھیں جو ان کو چاہیے تھی کر رہے تھے، ہم کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی گور سے آپ نے رابطہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے، ان کا جواب آ گیا ہے کہ مثبت ہے، یا ابھی تک جو ہے جواب نہیں مثبت؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بات تو خاص طور پہ ان کو ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، آپ کے سامنے پنجاب میں اس ٹائم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی یا کچھ ہوا، اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ پورے پنجاب میں، باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا آگے اسٹریٹجی رکھنی ہے، لیکن یہ صرف ایک کے پی کے سے پروٹیسٹ آ رہا ہے اینڈ دیٹس اٹ۔ سر لاسٹ ٹائم جب علی امین اینڈ پہ آ کے یہاں سے غائب ہو گئے تھے، کل رات سے علی امین اور بشرا بی بی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے کہ جی بشرا بی کہہ رہی ہیں میں احتجاج لیڈ کروں گی، علی امین کہہ رہے ہیں میں لیڈ کروں گا، کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین مینیج ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں کیا جواب دے سکتا ہوں، ان کا جھگڑا ہے، کوئی ان کے رابطہ ہوا ہو آپ سے یا کوئی؟ میں نے آپ کو بتایا ان سے رابطہ ضرور ہوتا تھا، یا جب سچویشن کوئی بنتی ہے لا اینڈ آرڈر کی، یا کوئی چیز ہوتی ہے، نہ کرے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس طرح ایمرجنسی کی چیز چل رہی ہے، اس سے علاوہ ادروائز وزیر اعظم صاحب پاکستان طریقہ صاحب کی خواہش تھی کہ ملک بند ہو، لیکن ان کے احتجاج سے پہلے ہی پورا ملک حکومت نے بند کر دیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان طریقہ صاحب کے پروٹیسٹ کو آپ لوگ نہیں کرنے بنایا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ خوابی میں انہوں نے اسٹے کرنا ہے، ٹائم
सारी बात है, इसलिए अगर हफ्ता लग जाता है तो कैसी तरह ये रोड ब्लॉक रहेंगे, आवाम को इस तरह यार आप सारी स्ट्रेटेजी तो आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकते, उनको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने दें, हम अपनी देखते हैं। वज़ीर दाखिला साहब, प्लान की है इस कमेटी में सीएम साहब वहाँ मौजूद थे, तो क्या किसी लेवल पे ये बात नहीं हुई कि भी आप इस तरह का काम करने जा रहे हैं, माजी में भी इतना नुकसान हुआ है, डेलीगेशंस आते रहे, अभी भी आ रहे हैं, तो कोई किसी लेवल के ऊपर वो किसी हाई लेवल पे हो या आपके लेवल पे कमेटी की सतह पे कोई ऐसी बात? देखिए मेरी तो हुई बात, बिल्कुल हुई बात, बैरिस्टर गौर से भी हुई, भी जब वहाँ पे आए हुए थे एक डिस्कशन तो हुई सारी मुल्क को किस तरह हमने स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है, और डेफिनेटली जिस तरह आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, लेकिन ये तो उनसे पूछे ना जो ये हर महीने बाद दावा बोलते हैं, ये उनसे आपको सवाल करना चाहिए सवाए मेरे, क्योंकि करते वो हैं, नुकसान यहाँ पे पब्लिक का होता है, करते वो हैं, यहाँ पे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मैं ये भी कहता कि अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता, मगर स्पेसिफिक वही एससीओ कॉन्फ्रेंस, वही किसी और फॉरेन डेलीगेशन ने आना है, वही सारे दिन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर दाखिला साहब ये बताएं कि हमने माजी में देखा है, हमने माजी में देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में भी लॉन्ग मार्च हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भी लॉन्ग मार्च हुए, मौलाना फजल रहमान भी आज़ादी मार्च लेके आए थे। उसके हल के लिए जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और इक़दाम किए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए। एहतजाजी सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर नहीं आ रही गुज़िश्ता 12-13 सालों से, कोई तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की कोई तजवीज़ है कि कोई इसका मुस्तकिल? मेरा सवाल भी रिलीजन के साथ ही, अभी हम लोग पूरा रूट देख कर आ रहे हैं, जिना एवेन्यू, फैसल एवेन्यू, हर जगह पुलिस के ताज़ा दम दस्ते दोबारा वहाँ पे भेजे गए हैं, अलर्ट हैं। वहाँ से 2-3 अफगान शहरी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके हाथ में गुलेल थी, हमारे सामने हम लोगों ने देखा। इसमें फॉरेन एलिमेंट आपको कितना नजर आ रहा है? लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया था तो 33 अफगान नेशनल से, एक 100 में मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। इस भी हमने कल रात भी पकड़े हैं अफगान, होटल्स में आए हुए थे, आज भी आप जैसे कह रही हैं कि वो आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, और फिर मैं सवाल वही करूंगा कि ये तो उनसे पूछें कि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं। अच्छा नकवी साहब ये बताएं कि नेक्टा की जानिब से भी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, पीटीआई की जानिब से दहशतगर्दी भी हो सकती है? तो वो थ्रेट अलर्ट हमने केपी के गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है, ऑटोमेटिकली भी होता है, फिर स्पेशली भी किया है। उस सेक्रेटरी इंटीरियर मेरे साथ हैं इस टाइम पे, ये मुसलसल उनके साथ केपी के गवर्नमेंट के साथ हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। फिर ये फिर भी बात आती है कि उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप लोगों की इंटेंशन क्या है, सारा कुछ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी